مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ میری بیوی کے مجھ پر کچھ حقوق ہیں، اگر میں یہ زیادہ دن یہاں رک جاؤں گا تو میری بیوی کے حقوق ادا نہیں ہوں گے۔ اس دوران مجھے سوچا کہ یہاں رک جاؤں اور اپنی علم کی پیاس بجھاؤں یا اپنی بیوی کے پاس جا کر اپنی بیوی کے حقوق ادا کروں، لیکن میرا شوق علم غالب آیا۔ میں امام مالک کے درس میں رہا اور امام مالک کے درس میں 17 سال رہا۔ اور شروع میں نے اپنی بیوی کو ایک خط لکھا، دیکھو میں تمہارے حقوق ادا نہیں کر سکتا، میرے شوق علم مجھ پر غالب آ گیا ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ تم دوسری شادی کر لو۔ لیکن اس وفادار بیوی نے مجھ سے کہا، نہیں، میں پوری زندگی آپ کی زوجیت میں رہوں گی اور آپ علم حاصل کرتے رہے، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں رہوں گی۔ اس کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا، ماں کے پیٹ سے ماں کی گود میں آیا اور اس نے دودھ چھوڑا، دودھ پیا اور دودھ کا زمانہ گزارا، جوانی کو بتایا۔ اس کے بعد یہ جوان ہوا، 17 سال کی، اس کے بعد یہ جوان ہوا اور یہ کمایا، کمانے کے بعد اس کے اوپر حج فرض ہوا اور جب یہ حج کے لیے آ رہا تھا، اس کی ماں نے اس سے یہ کہا، دیکھو تمہارے باپ عبد الرحمن ابن قاسم وہاں تشریف فرما ہے، تم ان سے خیریت معلوم کرنے کے لیے آنا۔ آج یہ بیٹا میرے سامنے ہے اور یہ آج اپنے فراق کے ستم رسیدہ باپ سے مل رہا ہے، اس نے یتیموں کی طرح پرورش کری ہے۔ اس طرح محدثین کرام نے حدیث کے تفسیر میں اور حدیث کی تشریح و اشاعت میں انہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں۔ انہی محدثین کرام میں سے امام بخاری علیہ رحمہ کی ذات گرامی ہے۔ امام بخاری کے حالات میں حافظ ابن کثیر دمشقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری علیہ رحمہ رات میں اپنے بستر پر سو جایا کرتے تھے اور چراغ جلاتے تھے اور چراغ جلانے کے بعد بستر پر سوتے تھے، پھر کوئی مسئلہ ذہن میں آتا، پھر وہ اٹھتے اور پھر اس مسئلے کو اپنی کتاب میں لکھتے، پھر چراغ بجھا کر سو جاتے، پھر اس کے بعد کوئی مسئلہ سمجھ میں آتا، پھر اپنے بستر سے اٹھتے اور یہ مسئلہ لکھتے تھے۔ ایک دو نہیں 20 مرتبہ رات میں یہ واقعہ ہوتا تھا۔ امام بخاری نے اس قربانیوں کے نتیجے میں ایک حدیث کی کتاب لکھی۔ 16 سال کے عرصے میں جب یہ کتاب مکمل ہوئی، اللہ نے اس کتاب کو مقبولیت عطا کی۔ آج عوام تو خواص تو خواص عوام کی زبان پر بھی یہی الفاظ ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ آج اسی کتاب کے آخری درس کے موقع پر آپ حضرات کو یہاں زحمت دی گئی ہے۔ استاد محترم جانشین شیخ الاسلام محدث وقت حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند و رابطہ عالم اسلامی اور محدث دارالعلوم دیوبند تشریف فرمائے، حضرت مہمان خانے میں تشریف فرما ہے۔ اسی طرح ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا مفتی سبیل صاحب سیدہ مجدور وہ بھی تشریف فرما ہے، حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب استاد جامعہ ڈھابے وہ بھی تشریف فرما ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی علمی نکھتیں اور شخصیتیں موجود ہیں، ہر ایک کا فردن تعارف مشکل نہیں، لیکن تاہم ناممکن نہیں، تاہم مشکل ضرور ہے۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے حضرت مولانا مفتی سبیل دعوت برکاتہوں کو دعوت خطاب دیتا ہوں اور ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اپنے کتاب عالیہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ جو حضرات کو گلی میں تشریف فرمائے ان سے گزارش ہے کہ وہ جلسہ گاہ میں تشریف لائے، راستے میں نہ ٹھہریں۔ میں حضرت مولانا مفتی سبیل احمد صاحب کا برکاتوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس اسٹیج پر تشریف لائے جامعہ تعلیم الدین ڈھابے گجرات کے استاد حدیث حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب دعوت برکاتہم۔ آپ میں سے بہت سے حضرات جانتے ہوں گے گجرات کا یہ قدیم ادارہ جامعہ تعلیم الدین ڈھابے جس کے یہ استاد حدیث و فقہ بھی ہے، یہ وہ ادارہ ہے جہاں پر اپنے وقت کے پہلے بے کرام علم کے حضرات حضرت علامہ محمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شبیر احمد عثمانی علیہ رحمہ، حضرت یوسف بن نوری علیہ رحمہ، ان جیسے بحر العلوم اکابر نے جہاں درس و تدریس کیا ہے، جہاں آپ حضرات نے علم کے کشمگان کو سیراب کیا ہے، اسی قدیم جامعہ سے ہمارے اس اسٹیج پر ہماری ہمت افزائی کے لیے تشریف لانے والے استاد حدیث حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب دعوت برکاتہ ہوں۔ میں پہلے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات سے اور اپنے مواعظ حسنہ سے سب کو مستفید فرمائیں۔
داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معزز حضرات اساتذہ محترم، حضرات علماء کرام، معزز طلبہ اور میرے دینی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگ اس وقت قرآن کریم کی تکمیل اور بخاری شریف کی تکمیل کے حسین سنگم کے موقع سے یہاں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے مرکز علم و عرفان کے اندر ایسی مقدس مجلس ہمیں عطا فرمائی. پہلے یہ کہا جاتا تھا مدارس کے تعلق سے کہ مدارس دین و ایمان کی حفاظت کے پیرین ہیں، لیکن اب شاید یہ تعبیر پرانی ہو گئی ہے. اب یوں کہنا چاہیے کہ مدارس کی حیثیت رڈار کسی ہے جو مسلمانوں میں پھیلائے جانے والے فتنوں پر اور ان کے ایمان کے اوپر نگرانی رکھتے ہیں. در حقیقت مدارس کا فتنوں کے گروہ کرنے کے اندر جو رول رہا ہے وہ بے مثال اور لاجواب ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرات علماء کو اس خدمت کے لیے معمور فرمایا ہے کہ وہ امت میں پھیلنے والے فتنوں کے سلسلے میں امت کی پر وقت رہنمائی کریں. اور الحمدللہ تاریخ آج تک شاہد ہے کہ جب بھی کوئی فتنہ اٹھا حضرات علماء نے اس کو بھانپا اور امت کی ایسی رہنمائی فرمائی کہ باطل پرستوں کی طاقت چور چور ہو کر رہ گئی. اور یہی مدارس کا وہ جرم ہے جو دشمنان اسلام کی نگاہ میں آج بھی کھٹکتا. الحمدللہ مدارس میں جو علم دین پڑھایا جاتا ہے اس کا خاصہ ہی یہ ہے کہ وہ باریک سے باریک فتنوں کا پتہ لگانے کا بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ. اور یہی طلبہ جو آج ہمارے سامنے تکمیل بخاری شریف کر رہے ہیں انشاءاللہ میدان عمل میں جا کر اپنے علم میں اور نکھار اور روشنی پیدا کر کے امت کے رہنما بنیں گے. اس لیے ہمیں ان مدارس کی اہمیت کو پہچاننے اور اس سلسلے میں عظمت و رفعت کے جذبات اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی بڑی ضرورت ہے. آج مدارس کے سلسلے میں دشمنان اسلام کے آوازہ لگانے کے ساتھ ساتھ ہمارے بعض مسلمان روشن خیال حضرات بھی اس رو میں بہتے نظر آ رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ حقائق کو دیکھیں اور غفلت کے پردوں کو اپنی نگاہوں سے ہٹائیں. علم کی سب سے بڑی خصوصیت ہی یہ ہے کہ جہاں کسی کی نگاہ نہیں پہنچتی اس جگہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور علم کی روشنی میں فتنوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھنی چاہیے، ہمیں دنیا میں اگر کسی چیز کو دیکھنا تو دو طرح کی روشنی درکار ہے. ایک تو خارجی روشنی کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اگر آپ اندھیرے میں کسی چیز کو دیکھنا چاہیں تو آپ کی نگاہ جتنی بھی تیز تر ہو آپ کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتے. تو ایک خارجی روشنی کی ضرورت ہے اور دوسری روشنی نگاہوں کی ہے. نگاہ کے اندر آپ کے روشنی نہیں ہے تو چاہے خارج میں جتنی بھی روشنی کر دی جائے آپ کسی چیز کا پتہ نہیں لگا سکتے. یعنی آج میدان عمل کے اندر بھی ہے. اگر راہ شریعت کے اندر اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو شریعت روشن ہے. اس راہ میں چلنے والے آدمی کو روشنی مل کر رہتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشہور ارشاد میں یہ بات امت کے سامنے رکھی تھی
بيضاء نقية ليلها ونهارها سواء. میں تمہیں ایک ایسی واضح اور روشن شریعت کے اوپر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کے رات اور دن دونوں برابر ہیں. ایک آدمی جس طرح دن کی روشنی میں کوئی چیز دیکھ سکتا ہے اسی طرح رات کو بھی وہ پڑی ہوئی دن کو اسی روشنی کے ساتھ دیکھ سکے. یہ شریعت ہے. اس راہ کے اندر سیاہ و سفید کے درمیان واضح خط کھینچ دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دونوں قسم کا تفاوت ذکر فرمایا. قل هل يستوي الظلمات والنور ام قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور. اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ کیا اندھیری اور روشنی یعنی خارجی دنیا کے اندر یہ دونوں چیزیں برابر ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی. بس اسی طرح ایک نابینا شخص اور بینا شخص دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ میں حضرات علماء کو یہ نگاہ عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے علم کی روشنی میں متعدد ان لغزش کھانے والے قدموں کے مقامات پر امت کی رہنمائی کرتے ہیں جہاں عام لوگوں کی نگاہیں نہیں پہنچتی. قرآن کریم نے علم کے اس قسم کے بعد مواقع ذکر کیے ہیں جہاں سب کے قدم پھسل گئے لیکن حضرات اہل علم نے اس موقع کے اوپر بھی اپنے آپ کو جمائے رکھا. وہ تصبر اور صبر کے جو ہے مجسمے بنے رہے. میں ایک دو مثال قائم کر کے آپ لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں سب لوگ